پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کہ صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہاں میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہاں میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی
اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا۔ مختلف چیزوں کے نام گنوائے کہ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو ان کو پیدا نہ کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو اسی لیے اعلی حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے، اور تمام جو کچھ بھی ہے چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، حدیث پاک کے ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت کوئی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، من والد ہی اپنے والد سے، وولد ہی اپنی اولاد سے، اور والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے آقا جناب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف کر رہے ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زبان عطا فرمائی ہے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ کی تعریف تو ہے اللہ کی تعریف، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ کی تعریف بھی دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ کسی بھی چیز کی تعریف کرو تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ ہم اس گلاس کی تعریف کریں گے، اس مائک کی تعریف کریں گے، اس سیٹ کی تعریف کریں گے، ان روڈوں کی تعریفیں کریں گے، جس چیز کی بھی تعریف کریں گے جو اس کو بنانے والا ہے انڈائریکٹلی اس کی تعریف ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے۔ اور یہ بات ہر شخص سمجھتا ہے کہ کسی چیز کی تعریف دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف۔ اب جیسے ہم نے مثال دی تو دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی نے بنائی ہے، بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا، بعضوں کو بندوں کے ذریعے بنوایا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بندوں نے بنائی، دراصل اس کا حقیقی خالق جو ہے وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ اگر ہم جہاز کو فضا میں اڑتا ہوا دیکھیں اور دیکھ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، یہ سوچ کر کہ پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو اتنی عقل عطا فرمائی کہ یہ ہزاروں من وزنی چیز جو ہے وہ اتنی بلندیوں پر اڑ رہی ہے، تو اس کی تعریف دراصل اللہ رب العزت کی تعریف ہوگی، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو عقل عطا فرمایا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ آپ کو ملا وہ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، سرکار کا حلم، سرکار کا اخلاق، سرکار کا حسن و جمال، جو کچھ بھی خوبی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اب جہاں تک خوبیوں کا تعلق ہے، صفتوں کا تعلق ہے، تو بعض ہماری ایسی خوبیاں ہیں کہ جو پیدائشی طور پر ہم میں موجود ہوتی ہیں، اور بعض ایسی خوبیاں ہیں جو ہم کسی سے حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
ہمارے بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، یہ تمام کی تمام چیزیں پیدائشی طور پر ہم میں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اچھا بول رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہیں، اس کا اور کوئی مقصد کہ ایسی خوبی جو قدرتی طور پر اس کو ملی ہے، تو اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کی تعریف ہے، رب کی تعریف ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم بندوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے علم کی تعریف ہو رہی ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا فہامہ ہے، بہت قابل ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو اب جب اس کے علم کی تعریف ہو رہی ہے تو جہاں سے اس نے علم حاصل کیا ہے اس ادارے کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ فلاں ادارے کا پاس کیا ہوا ہے۔ جو جتنی بڑی یونیورسٹی سے، جتنے بڑے کالج سے، جتنے بڑے جناب والا ادارے سے اس نے کوئی امتحان پاس کیا ہو، جتنے بڑے دارالعلوم سے پاس کیا ہو، اتنا وہ اتھینٹیکیٹ سمجھا جاتا ہے، اتنا وہ قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے، اور اس کی قابلیت جتنی زیادہ ہوگی اس ادارے والے جو ہیں اور زیادہ خوش ہوں گے، اور خاص کر اس کا جو استاد ہے یہ اس کی تعریف ہوگی کہ جی فلاں جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، اس کا استاد جو ہے اس نے اس کو بہت کچھ سکھایا۔ جیسے عموماً آپ جو ہے وہ جب کسی کی سوانح حیات پڑھتے ہیں، کسی کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے فلاں استاد سے یہ علم حاصل کیا، فلاں پیر صاحب سے یہ علم حاصل کیا، فلاں اسکالر سے یہ علم حاصل کیا۔ تو اب اگر ہمارے علم کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ ہمارے استاد کی، جس ادارے سے ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح ہمارے مال کی تعریف ہو رہی ہے، تو ہم نے جس ذریعے سے مال حاصل کیا ہے یہ اس ذریعے کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا بیوپاری ہے، کاروباری ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یہ دراصل اس کے کاروبار کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے جو کچھ حاصل کیا کچھ تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اگرچہ مختلف وسائل سے، اور کچھ ہم نے خود کسب کیا، یہاں سے علم حاصل کیا، اس سے یہ حاصل کیا، اس سے یہ حاصل کیا۔ تو اب اگر ہمارے علم کی تعریف، ہماری کسی چیز کی تعریف ہوگی تو دراصل ہمارے استاد کی بھی تعریف ہوگی، اس ادارے کی بھی تعریف ہوگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی طرف دیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ادارے سے علم حاصل کیا؟ کس سے علم حاصل کیا؟ آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کا استاد آپ کا رب تبارک و تعالی ہے۔ تو جب علم مصطفیٰ کی تعریف ہوگی تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے آگے زانو تلمس نہیں کیے، کسی دنیاوی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، امی لقبی ہیں، امی لقب ہے ان کا۔ امی کا مطلب ہے وہ عام شخص کے لیے ہوگا تو ہوگا ان پڑھ، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ شخص، وہ ہستی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پڑھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ملا، اللہ کی بارگاہ سے حسن ملا، اللہ کی بارگاہ سے جمال ملا، اللہ کی بارگاہ سے کمال ملا، اللہ کی بارگاہ سے خلق ملا، اللہ کی بارگاہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جو کچھ ملا سب کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملا۔ تو اب نبی پاک کے حسن کی تعریف ہوگی تو دراصل اللہ کی تعریف ہوگی، سرکار کے زبان کی تعریف ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی، سرکار کے جمال کی تعریف ہوگی، سرکار کے علم کی تعریف ہوگی، سرکار کی آنکھوں کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کی، آپ کے پائے اقدس کی، آپ کی زلفوں کی، آپ کی داڑھی کی، آپ کے کردار کی، آپ کے گفتار کی، آپ کے جناب والا جس جس چیز کی بھی تعریف کریں گے، چونکہ سب کچھ رب تعالی سے آپ نے لیا ہے تو دراصل اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ تو یوں رسول اللہ کی تعریف دراصل اللہ کی تعریف۔ تو اسی لیے تو کہا ہے دہاں میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔
کہ یا رسول اللہ یہ جو بدن ہے، اس میں جو جان ہے، یہ سب آپ ہی پر قربان ہے، آپ کے نام پر قربان ہے، آپ کے حکم پر قربان ہے۔ اور حقیقت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ دہاں میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، کیوں کہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آج بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور کل بروز قیامت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑا البرا نظر آئے۔ بلکہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ جو بزم محشر کا انعقاد ہے، یہ محشر کا جو ہنگامہ برپا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھائی جا رہی ہے۔ اور پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ محبوب کی شان دراصل اللہ کی شان، کیوں کہ اس دن جب سب لوگ عاجز آ جائیں گے، سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تمام انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی وہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کی بارگاہ میں، جلیل القدر انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں خلق کے خدا جائے گی کہ آج بڑا قسم پرسی کا دن ہے، بڑی نفسا نفسی کا عالم ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں ہماری مغفرت فرما دے۔ تو تمام نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، اور نبی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ تم نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب خلقت آپ کی طرف آئے گی تو آپ اذهبوا الی غیری نہیں کہیں گے، یعنی ارشاد فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی ہوں میں ہی ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے بار الہ تو نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا ہے، آج میری امت اور یہ لوگ پریشان ہیں، یا رب العالمین کرم فرما رحم فرما اور ان کو بخش دے، مجھے شفاعت کا اذن عطا فرما، شفاعت کا حکم عطا فرما، اجازت عطا فرما تاکہ میں ان کی شفاعت کروں۔ تو پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے گا اللہ رب العزت محبوب سجدے سے سر کو اٹھاؤ اور جاؤ تم شفاعت کرو، جس کی تم شفاعت کرو گے اس کی ہم مغفرت فرما دیں گے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی شافع ہیں تو خلقت باقی نبیوں کے پاس کیوں گئی؟ پہلے ہی کیوں نہ آپ کے پاس آ گئی؟ تو اس کی بھی وجہ ہے، اگر پہلے آپ کے پاس آ جاتی تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ جی
کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد کی بارگاہ میں گئے تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے، وہ بھی اللہ کے محبوب نبی ہیں تو وہ بھی عرض کرتے رب کی بارگاہ میں، ان کی بات بھی مان لی جاتی۔ کلیم اللہ تو اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں جنہوں نے کلام بھی فرمایا، کلام کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اسی طرح دوسرے انبیاء کے نام لیے جاتے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ اگر دوسرے نبیوں کے پاس جاتے تو بھی یہ کام بن جاتا۔ تو یہ ثابت کرنا تھا کہ آج کے دن ان نبیوں کی بارگاہ میں بھی لوگوں نے جا کر دیکھ لیا، لیکن ان کو بھی اگر آس لگی ہوئی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لگی ہوئی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تمہاری بگڑی بنے گی تو انہی کی بارگاہ میں بنے گی۔ تو یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت فرمائیں گے، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزازات میں سے ہے۔ اس دن آپ کو اللہ رب العزت نے مقام محمود جو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہوگی، تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور کتنی پیاری خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، کیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں حمد کا جھنڈا ہوگا، لواء الحمد ہوگا، تو اس وقت اعلی حضرت کیا آرزو کر رہے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور دعا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، جس طرح یہاں آپ کی تعریف کر رہے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا اور ہم اس وقت آپ کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، تو اس وقت بھی ہماری زبان کھلے تو یا رسول اللہ آپ کی تعریف میں کھلے ہیں۔ اسی لیے تو دوسری جگہ کہتے ہیں نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ یعنی وہ قدسیان کرام، وہ ملائکہ جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت مجھ سے وہ خدمت کے جو قدسی ہوں گے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی خدمت میں، وہ کہیں ہاں رضا، تم دنیا میں بھی پڑھا کرتے تھے، آج بھی پڑھ دو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ ایسے لگائیں کہ واقعی پتہ چلے محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور دعا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے، کیونکہ رضا کی زبان تمہارے لیے، اور رضا کی ہے جان تمہارے لیے۔ رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا ہے وہاں تمہارے لیے۔ آقا رسول اللہ، رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا ہے وہاں تمہارے
تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں محبت سے ذرا کہہ دیں گے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوان تمہارے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے توجہ چاہوں گا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی چیز کا بھی سایہ نہ ہوتا محلوں کے والی نہ دربان ہوتے نہ جنت نہ حور نہ غلمان ہوتے ثنا خانہ ہوتے نہ یہ خوش بیانی نہ میلاد ہوتا نہ یہ نعت خوانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری کسی چیز کا بھی یا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے گئے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے اور دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے ارے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے میں کہتا ہوں یا رسول میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے واقعی حقیقت وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کے گھر میں کھانے پینے کو پورا نہیں ہوتا تھا جن کی اونٹنی جب جا رہی تھی تو بڑی لاغر بڑی کمزور تمام قبیلے والوں سے پیچھے رہ گئی اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا آپ کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی اونٹنی پر بیٹھی اونٹنی فربا ہو گئی اور بڑے ناز و انداز سے چل رہی ہے قبیلے کی وہ عورتیں جو پہلے سے روانہ ہو چکی تھیں اونٹنی ان کو اوورٹیک کر رہی ہے انہوں نے کہا اے حلیمہ کیا بات ہے جاتے ہوئے تو بڑی لاغر تھی لگتا ہے تیری وہ سواری نہیں کوئی دوسری سواری ہے تو حلیمہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ سواری تو وہی ہے سوار بدل گیا یہ سب سوار کی برکت ہے کہ جو اونٹنی کو برکتیں ملی ہیں اور وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کے گھر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے ایسی برکتیں ہوئیں کہ بنی سعد کے لوگوں
میں جو لوگ بکریاں چراتے تھے تو ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ تم بھی وہاں جا کر بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. کیوں کہ حلیمہ کی بکریاں جب واپس آتی ہیں تو ان سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور تم کہاں سے چرا کے آ جاتے ہو. بات دراصل یہ تھی کہ حلیمہ کے گھر میں جو موجود تھے یہ ساری ان کی برکت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے حضرت حلیمہ کے در و دیوار رات کو روشن رہتے تھے. تو حقیقت یہی ہے کہ دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے اور میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے. توجہ چاہوں گا. ارے اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ ڈھنگ نکالا ہے. ارے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی ماں تمہارے لیے ہے شکل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ. الحمدللہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے. کوثر تو ہے ان کا ثنا خان یہ معمولی بات نہیں. میرے لبوں پہ نبی کی نعتیں نبی کے لطف و کرم کی باتیں کرم سے ان کے بنی ہوئی ہے ہماری بگڑی بنی رہے گی. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو میں ہوں سائل میں ہوں منگتا میں ہوں سائل میں ہوں منگتا شاہ مدینہ جھولی بھر دو ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر شاہ مدینہ جھولی بھر دو شاہ مدینہ جھولی بھر دو شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو. سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں بھی دامن ہے پسارا میں بھی دامن ہے پسارا شاہ مدینہ جھولی بھر دو شاہ مدینہ جھولی بھر دو شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو. عثمان ذو النورین کا صدقہ
مولا علی حسن کا صدقہ، عثمان نورین کا صدقہ، مولا علی حسن کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا صدقہ، خاتون جنت کا، شاہ مدینہ جھولی بھر دو، شاہ مدینہ جھولی بھر دو، شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو، شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو، شاہ مدینہ جھولی بھر دو، ہم کو سوزے بلال عطا ہو، آقا نظر کرم سے بنا دو، ہم کو سوز بلال عطا ہو، آقا نظر کرم سے بنا دو، غوث الاعظم کا دیوانہ، غوث الاعظم کا دیوانہ، شاہ مدینہ جھولی بھر دو، شاہ مدینہ جھولی بھر دو، شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو، شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو، شاہ مدینہ میری جھولی بھر دو، کیونکہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہیے میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے، کہیے میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سب نے چمک پائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کا صدقہ سب کو ملا ہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سو مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، ستاروں میں جو نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام حاضر ہیں، رات ہو گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے جلووں میں اتنے گم ہوتے تھے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ظاہر خود اندازہ لگا لیں کہ جن کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کو زمانہ بےتاب ہے، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ دے دو، ایک جھلک تمہیں نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی دکھائی جائے گی، تو کون ایسا ظالم ہوگا جو انکار کرے گا؟ وہ کہے گا یہ دنیاوی مال و اسباب تو اپنی جگہ، ارے تم میری جان لے لو لیکن مجھے ایک نظر سرکار کے چہرہ انور کو دکھا۔ تو خود اندازہ لگائیں صحابہ اکرام علیہم رضوان سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، کیا نصیب تھے ان کے۔ ایک شاعر کہتا ہے
صحابہ وہ جنہیں ہر روز صبح عید حاصل تھی. میں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کرتے چلے جائیں. صحابہ وہ جنہیں ہر روز صبح عید حاصل تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی. ہر روز ان کا عید ہوتا تھا. صبح آتے تھے، رات کو جب سرکار کے جلوے کو دیکھ کر جاتے تھے تو ظاہر جانے کو کس کا دل کرتا ہو، لیکن اس امید پر جاتے تھے کہ جلدی جلدی رات کٹے تو صبح پھر آ کر نبی پاک کے جلوے کو دیکھیں، سرکار کا دیدار کریں. کیا نصیب کی صحابہ وہ جنہیں ہر روز صبح عید حاصل تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی، نرالا مرتبہ تھا. شان قدرت سے نصیب ان کو کہ محمد کی امامت میں نمازیں تھیں نصیب ان کو. کیسے نصیب تھے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ عشق و محبت کے کیا کہنے، ایسی ایسی داستانیں ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی، ان کی بارگاہ کا جتنا ادب کیا. غیر ملکی سفیر آتے تھے، آ کر بڑے متاثر ہوتے تھے اور جا کر اپنے بادشاہوں کو کہتے تھے کہ تم اصحاب محمد اور محمد سے نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ ہم دنیا جہان کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، ان کے درباروں میں جاتے ہیں، لیکن جو ادب و احترام ہم نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو ان کو خبر نہ ہو. اور بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق بیٹھے تھے. الغرض وقت گزرتا رہا، رات ہو گئی. اب جب رات ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہیے، اب چلنے لگے. تو اب روشنی کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ظاہر اس زمانے میں ٹارچ تو تھی نہیں، نہ ہی یہ لائٹیں وغیرہ تھی. تو اب کیا کیا جائے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ان کا عصا لیا اور اپنے عصا مبارک سے اس کو ٹچ کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا کو عصا سے لگانا تھا کہ ان صحابی کا عصا جو تھا وہ ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشن ہو گیا. اب وہ چلے، اب ایک سے زیادہ تھے، کسی کو دائیں جانا ہے، کسی کو بائیں جانا ہے. اب کیا کریں؟ تو ان کو ایک ترکیب سوجی. جو ایک طرف جانے والے تھے انہوں نے اپنا عصا دوسرے کے عصے سے لگایا، وہ بھی روشن ہو گیا. تو دیکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لشکر اسلام ایک جگہ رکا ہوا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. کیا کیا؟ سرکار علیہ السلام نے غالباً حضرت علی کو ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑوں کے اس پار ایک شخص آ رہا ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اس کو بولو تمہیں اللہ کے نبی نے بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے. یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کے اس پار آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے پہاڑوں کے اس پار کیسے دیکھ لیا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ پتہ چلا کہ ان صحابیوں کے یہ عقیدے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح جہاں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ وہاں بھی دیکھتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی. فوراً اٹھے گئے، دیکھا ایک شخص ہے حبشی النسل ہے، کالا اس کا چہرہ، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے. کہا تمہیں ہمارے نبی نے بلایا. اس نے کہا میں اپنے آقا کے لیے لے کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کا حکم ہے تمہیں چلنا پڑے گا. بہرحال وہ آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اس سے کہا کہ تیرے مشکیزے سے ہم پانی لیں گے، تم گھبراؤ نہیں. اور وہ کیسے گھبراتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب کوئی دیکھتا تھا تو خدا کی قسم دیکھتا ہی رہ جاتا، دیکھتا ہی رہ جاتا. ایک صحابی ہیں ان کا نام میں بھول گیا، پہلے وہ یہودی تھی. تو
وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نہ جانے کیا کیا بتایا ہوا تھا، کیونکہ یہودی جو ہیں یہ بڑے بدبخت انتہائی فتنہ پرور قوم ہے، اور ان کو کبھی بھی چین نہیں آئے، اور نہ ہی خود چین سے رہیں گے، نہ اپنے اطراف والوں کو چین سے رہنے دیں گے، اور دھتکاری ہوئی اور لعنتی قوم ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، ان کی یہ خوبی ہے، ان کی یہ تعریف ہے، ان کی یہ توصیف ہے، لوگوں کو بتا بتا کے انہوں نے اتنا وہ کر دیا تھا کہ لوگ بڑے مشتاق تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئیں اور ہم ان کا دیدار کریں۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آنے کی بجائے آپ جو تھے حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ یہاں یہودی جیلس ہو گئے، جنن کا شکار ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہم میں آئیں گے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آ گئے؟ چنانچہ انہوں نے پھر مخالفت شروع کر دی۔ تو وہ لوگ جن کو یہ لوگ قائل کیا کرتے تھے نبی پاک کی عظمت بتا بتا کے، وہ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن جو بتایا کرتے تھے ان میں سے بعض بدنصیب ایمان نہ لائے اور گمراہ ہو کر مر گئے۔ تو انہی میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں سن رکھی تھی۔ آئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں اس چہرے کو دیکھ کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بھی سچے ہیں اور یہ سچے کی حکم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ شہادت پڑھا۔ لوگ حیران رہ جاتے تھے نبی پاک کے چہرے کو دیکھ کر، یہاں تک کہ دشمن جو تھے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس حبشی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزہ لیا اور مشکیزے کو یوں لٹا کر اور اپنا دستے مبارک مشکیزے کے منہ کے آگے رکھ دیا اور فرمایا لاؤ برتن لے کے آؤ۔ اب صحابہ کرام برتن لا رہے ہیں، برتن بھرتے چلے جا رہے ہیں، پانی لشکر نے پی لیا، جانوروں نے پی لیا، سارے برتن بھرتے چلے گئے، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، پیاسے ہیں ٹوٹے جھوم کر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر، پیاسے ہیں ٹوٹے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک کی طرف دیکھا، آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے، پانی کے چشمے جاری تھے، اور نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں۔ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب سب جب سیر ہو چکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو، اس شخص کو واپس کر دیا اور کہا یہ لو تمہارا مشکیزہ۔ اب وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تھا، کیسے محروم جاتا؟ سرکار نے اس کو قریب بلایا، قریب بلا کر اس کو اپنی چادر اڑا دی، چادر اڑائی۔ جب چادر سے وہ باہر نکلا تو لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ وہی کالا حبشی نسل شخص ہے جس کو دیکھ کر جو ہے وہ عجیب و غریب محسوس ہوتا تھا، اب اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام۔ اب اس کی ظاہری گندگی بھی دھو دی اور سرکار کے فیض سے اس کی باطنی گندگی بھی دھل گئی۔ اب وہ جب گیا اپنے آقا کے پاس تو اس نے کہا تم کون ہو؟ سواری میری، مشکیزہ میرا، سب کچھ میرا، لیکن غلام تم میرے نہیں۔ اس نے کہا حضور میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ کہا پھر تیرا یہ حلیہ کیسے؟ کہا کہ ہاں میں ایسے کی بارگاہ سے آ رہا ہوں جو ظاہر کو بھی دھو دیا کرتے ہیں، باطن کو بھی دھو دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے ظاہر کو بھی چمکا دیا، میرے باطن کو بھی چمکا دیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے
والے کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا ایک میں کیا میرے عشق کی حقیقت کتنی مجھ سے سالات کو کافی ہے اشارہ تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا مزرعہ چشت و بخارا جدھر کیجے نگاہ جو پڑتی ہے تیری نور ہے چھنٹا تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بھی بہا دیے ہیں اور در یعنی موتی بے بہا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے خدا تجھ کو رکھے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا 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 پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے ہاں پڑے خاک ہو
جائے جن جانے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد ماوا کی آمد سب مل کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چند آمینہ دا چند آمینہ دا چند تے حلیمہ دا دلارا آمینہ دا چند تے حلیمہ دا دلارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مختار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو سب زور سے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 سینے وچ او دے تیرے نور دی تجلا سی سینے وچ او دے تیرے نور دی تجلا سی مانا کھائی جاندا سی پر کہندا اللہ اللہ سی مانا کھائی جاندا سی پر کہندا اللہ اللہ سی مانا کھائی جاندا سی پر کہندا اللہ اللہ سی مانا کھائی جاندا سی پر کہندا اللہ اللہ سی کنا سچا سچا عشق تیرے سی بلال دا کنا سچا سچا عشق تیرے سی بلال دا رب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا رب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیونکہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں دوران نعت مختلف اشعار کے بارے میں معروضات پیش کرتے ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے نظم کی صورت میں طرز کے ساتھ بھی نعت کا نذرانہ پیش کیا اور نثر کی صورت میں بیان کے انداز میں بھی نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور ماؤ شمار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر کے اپنے مقدر کو جگمگاتے ہیں۔ آپ کا ذکر ہمارے ذکر کرنے سے بلند کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے سے ہی بلند ہے، جس کے بارے میں خلاق کائنات
صلی اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو درجوں بلند کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کا ذکر نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ہے تو سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں، جہاں پہ بھی دیکھو ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہ شان ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا ذکر کرو اتنی پیاس جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، اور سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اپنی بارگاہ میں مقام قرب عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی آقا علیہ السلام، ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بلند ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ نبی ملا ہے جس کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقیقتاً یہ بات کہہ کے جو ہے وہ حق کیا یہی کہیں گے کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد جس کی شان ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو ان کی یہ شان ان کے زندگی کے جس پہلو کو لیے اس میں واضح نظر آئے گی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے پہلوؤں کا جائزہ لیتے چلے جائیے۔ ہر ایک صفت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کامل و اکمل نظر آئیں گے، ہر ایک صفت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل نظر آئیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کیا خوب کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیسی جامع بات کہی کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو وہی جو خالق کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خلق کے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھار دیا۔ جو جاہل قوم کہ جن میں بظاہر کوئی تہذیب نہیں تھی، تہذیب و تمدن کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، ذرا ذرا سی بات پہ جن میں لڑائیاں ہوتی تھیں، کہیں پانی پینے بل آنے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یہ ہوئی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، اور صدا چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں کہ چھائی ہوئی رحمتوں پر تھی بدیاں، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبے صبر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمینہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ تو وہی اپنے پرائے کا غم کھانے والا جس کو دشمنوں نے بھی صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کہا، انہی کے کردار میں، انہی کے حیات طیبہ میں، انہی کی سنتوں میں ہمارے لیے عظمت ہے، ہمارے لیے بلندی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں
جو شخص جتنے بڑے مرتبے کا مالک ہو، دنیاوی طور پر جس کو جتنا لوگ زیادہ جانتے ہیں، لوگ اس کا اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نمایاں ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے لوگ ہمیں پہچانیں گے اور ہم اس کے قریبی کہلائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ مخلوق کی بات کروں، اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریب ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے۔ حقیقت بات یہ ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حقیقت تو ہم سب کے سامنے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہمارے لیے جہاں وجہ افتخار ہے، جہاں ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے، وہیں ہمارے لیے نجات کا بھی باعث ہے، وہیں ہمارے لیے دنیاوی نجات کا بھی باعث ہے اور اخروی نجات کا بھی باعث ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک دامن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے تھامے رکھا، عظمت و سربلندی ان کے قدموں میں تھی، اور جب دامن مصطفیٰ سے دور ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہوتے چلے گئے، غیروں کے طریقوں میں مخمور ہوتے چلے گئے اور غیروں کے طریقے میں، ان کی محبت میں، دنیا کی محبت میں چور ہوتے چلے گئے، تو نتیجتاً آج ذلت و خواری کا جو سامنا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کتنی صدیاں ہو گزری ہیں، مسلمان مزید نیچے آ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر دیکھ لو، جس حساب سے بھی آپ دیکھ لو، ہر طرف سے مسلمانوں کو ہی کاٹا پیٹا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے۔ آج تک کو صوبوں میں اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، آج تک دریافت 350 مسلمانوں کی ایک ساتھ قبریں دریافت ہو رہی ہیں، اور واضح طور پر تشدد کے نشانات، واضح طور پر درندگی کے نشانات، واضح طور پر آبرو ریزی کے نشانات موجود ہیں۔ کہاں گئی تمام انصاف والی تنظیمیں؟ کہاں گئے وہ انصاف کا اور امن کا ڈھنڈورا پیٹنے والے جنہوں نے یہ سب کچھ کہا کیا؟ ایک سازش کے تحت تمام کام کیے، کوسوو کو پورے کو برباد کر دیا۔ اب اس کے آباد ہونے میں کتنے سال لگیں گے، اور ساتھ ساتھ آباد تو ہوگا، اس کو آباد تو یہ لوگ کریں گے، لیکن جگہ جگہ اپنے ہرکارے بھی بٹھا دیے، اپنی فوجیں بھی بٹھا دی، تاکہ اب جو بھی مسلمان آئے یہاں آ کر وہ آباد ہو تو ہمارے ہاتھ میں رہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اپنے زیر تسلط لے لیں اور وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر پائے۔ ذرا اندازہ لگائیں کتنی گہری سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ کہاں اگر پاکستان کے کسی ایک نان مسلم کو، عیسائی کو بات ہے تو کہنی پڑے گی، کسی جرم پر سزا ملتی ہے تو دنیا کے اخبارات چیخ پڑتے ہیں، حقوق حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، اس کے جناب والا ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں۔ اور کہاں 300، 400، 700، 150، 50 کی خبریں اجتماعی دریافت ہو رہی ہیں، کسی کا ضمیر نہیں جانتا۔ بات کیا ہے کہ سب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، لیکن یاد رکھیں یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ اسلام کی وہ فصل ہے جس پر خزاں اور بہار کے دن آتے ہی رہتے ہیں۔ اسلام کی فصل نے تاتاریوں کا بھی فتنہ دیکھا تھا، تاتاریوں نے مسلمانوں کو اتنا شہید کیا تھا کہ دریائے دجلہ کا پانی پورے کا پورا سرخ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہوا اور ایک مرتبہ سیاہ ہوا۔ سرخ کب ہوا؟ جب مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا ہوا تھا، اور سیاہ کب ہوا؟ جب بغداد کے کتب خانے کو اٹھا کر انہوں نے پانی میں ڈال دیا۔ اس وقت چوروں نے کیا کیا؟ وہاں سے چیدہ چیدہ کتابیں چرائیں اور پھر جا کے یورپ میں اس پہ تحقیق کی، اور تحقیق کر کے آج جو حقیقت پسند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کتابوں سے ہم نے تحقیق کی ہے، اور جو جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری تحقیق ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ سب کب کیسے ہوا؟ کہ جب ہم نے اسلام سے منہ موڑا، جب ہم نے سنتوں سے منہ موڑا۔ آج واحد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں اس طرف ایک جگہ متحد کر رہی ہے کہ ہم آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں۔ جب ہم عملی طور پر مضبوط ہوں گے، عملی طور پر مضبوط ہوں گے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ زیر کرنا تو درکنار، ہمیں ہلا تک نہیں سکتی۔ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا،
جب ہمارا عمل مضبوط ہوگا. کیا ہم نے تاریخ میں اپنے اسلاف کے وہ واقعات نہیں پڑھے کہ جب رومیوں نے قید کر لیا، طرح طرح کی لالچیں دی، لیکن کسی لالچ میں نہیں آئے. عورت کی لالچ دی، شراب کی لالچ دی، حکومت کی لالچ دی، زر و جواہر کے لالچ دی. آج انہی چیزوں سے تو لوگوں کو خریدا ہوا ہے اور وہ انہی کی بولیاں بولتے ہیں. کوئی پیسہ لے کے وہی بولیاں بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. زبان پر تالا ہے، یہ کھل نہیں رہا. حقیقت تو یہ ہے کہ دل جلتا ہے، لیکن یہ خالی دل جلانے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنے سے کچھ ہوگا. میرے پیارے محترم اسلام بھائی، یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کر دیں. ہمارا سب سے بڑا محاذ جو ہے وہ شیطان کے خلاف ہے، نفس امارہ کے خلاف ہے، جو آج ہم سے کھیل رہے ہیں. ہمیں دنیاوی لذتوں شہوتوں میں انہوں نے ڈال کر جو ہے وہ دن بدن گمراہ کرنا شروع کر دیا. اور مسلمان ہے وہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور عیش کرو. 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، موج اڑا لو. وہ اس طرح کے بےہودہ اور بے وقوفوں والے نعروں سے جو ہے وہ اپنے دل کو بہلا رہا ہے. نہ صرف بہلا رہا ہے بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، لب لباب یہ عرض کروں 100 باتوں کی ایک بات کہ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے لیے، اپنی موجودہ نسل کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. کیونکہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوگی. کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں، صلاۃ و سنت کی راہ پر خود بھی چلیں، دوسروں کو بھی چلائیں. الحمدللہ یہی مشن لے کر، یہی پیغام لے کر دعوت اسلامی کے قافلے 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے مختلف جگہوں پر سفر کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے بھی قافلے سفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ فیضان مدینہ میں ہفتہ واری دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں کا ہر ہفتے کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اسلامی بہنوں کا جو ہے وہ ہر اتوار کو دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک ہوتا ہے. تو اسلامی بہنوں کی بھی دعوت اسلامی نے اصلاح کی ہے. الحمدللہ ان کو پردے کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ پردہ جو ہے وہ نامحرم مرد سے عورت پر جو ہے وہ فرض ہے. قرآن و حدیث کی روح سے پردہ فرض ہے، اور بے پردہ گھومنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. اور پردے میں شرم و حیا ہے. حقیقت یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو چادر حیا عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے اور مکمل پردے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج بے پردگی سے جتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اگر خدائی قسم یہ بے پردگی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت سی برائیاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر اسلامی بہنوں کو بھی شعور آیا، ان کو عقل آئی، ان کو سمجھ آئی کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے. ہم اس لیے نہیں ہے کہ بے پردہ غیر محرم اور مردوں کی نظروں کا نشانہ بنے اور لوگ جو ہے وہ بھوکی نظروں سے ہماری طرف دیکھیں. نہیں، ہم تو شرم و حیا کی پتلی ہیں. ہمیں تو اسلام نے جو ہے وہ ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اگر ماں ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بہن ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو عظمت والا رشتہ، بیٹی ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو کتنا مقدس اور پیارا رشتہ، اور بیوی ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو اسلام نے ازواج کو جو ہیں وہ کیسے حقوق دیے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اسی طرح یہ چاروں بنیادی رشتے، اور اسلام نے ان چاروں رشتوں کا تحفظ کیا اور ان کی پاسداری کی. ہر عورت کسی نہ کسی عورت کی بیٹی ہے. کیا یہ نہیں جانتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹی کا نام جو ہے وہ کلن کا ٹیکا بن گیا تھا. لوگ شرمندہ ہوتے تھے، اور کسی کو جو ہے وہ اپنا داماد بنانا، بہنوئی بنانا جو ہے وہ اپنے لیے شرم و عار کا باعث سمجھتے تھے. اسلام نے ان کی اس بے وقوفانہ سوچ کو بدلا اور کہا بیٹی تو تمہارے لیے رحمت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کسی کا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کمزور ہے اور کمزور سے پیدا ہوئی ہے، تو اس کے
جس کے گھر میں یہ پیدا ہوئی ہے اس کی کفالت کرنے والے کی اعانت فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفیل کی اعانت فرماتا ہے. بیٹی بھائی سے رحمت. آج بھی بہت سے ایسے بیوقوف ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر جو ہے وہ غصہ ہوتے ہیں اور بیچاری عورتوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ان سے ناراض ہیں. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بچہ نر ہو یا مادہ, لڑکا یا لڑکی ہونے کی یہ جو ایبلٹی ہے یہ مرد کے اندر ہے. اس میں عورت کی کوئی خوبی نہیں ہے. یہ تو مرد کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں یا لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں. تو جو بیوقوف قسم کے مرد, نادان قسم کے مرد عورتوں سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ نادان ہیں, واقعی نادان ہیں. یا جو نادان عورتیں بیٹی پیدا ہونے پہ منہ بسورتی ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اس نے جس روح کو پیدا کیا, جس دن وہ اپنے ماں کے شکم میں قرار پکڑتا ہے, اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے, اس کا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. جو بھی اس جہان میں آئے گا اپنا رزق, اپنا سب کچھ جو ہے اپنے ساتھ لے کر آئے گا. ہم کیا ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کے رکھوالے ہیں. حقیقت ہے ہم تو بچوں کے نوکر ہیں, مالی کی طرح. جس طرح مالی جو ہے وہ ایک گارڈنر جو ہے وہ پودوں کی رکھوالی کرتا ہے, اس طرح ہم تو رکھوالی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان کی صحیح پرورش کی تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات کا باعث بنیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے سرمایہ ہوں گے. تو بات چلی تھی اسلامی بہنوں سے, پردہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے. تو الحمدللہ اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں. ہر اتوار کو فیضان مدینہ میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک, اس میں آیا کریں اور دعوت اسلامی کے ہمراہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ 3 روزہ 4 روزہ قافلوں میں ضرور سفر کیا کریں. ہمارے یہاں سے 13 اگست کو جو ہے وہ 3 دن کا قافلہ 3 دن کا قافلہ الحمدللہ جا رہا ہے. 14 اگست کو ہفتہ ہے, 15 اگست کو اتوار ہے. تو ایک دن کی صرف چھٹی کرنا پڑے گی اور 3 روزہ قافلے میں آپ سفر کریں گے. انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا اور ایک صحبت میں رہیں گے. اس صحبت کی برکت سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملتا رہے گا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں عزت ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ رام غوث اعظم امام تو جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمات کے قدسی کرے ہاں, مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.